شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم نے رمضان کے حوالے سے وضاحت سے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ پورا ایک ماہ کا عرصہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اور اس بات سے بچیں جو وہ نہیں چاہتے. اسی کا نام شریعت کی پیروی ہے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. گویا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی تعلیم دی جائے. یہ شریعت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ صرف دو چیزوں کا نام ہے. ایک وہ احکام جو قرآن کریم نے دیے ہیں، دوسرے وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور جو احکامات آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمیں دیے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور رول ہے اس کو دو الفاظ میں ادا کیا جا سکتا ہے. ایک لفظ یہ ہے کہ آپ شارع ہیں، عین کے ساتھ شارع، شریعت دینے والے. دوسرا لفظ جو ہے وہ یہ کہ آپ شارع ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے احکامات کی تشریح کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول یا کردار کو ہم صرف دو الفاظ سے ادا کر سکتے ہیں. ایک لفظ یہ ہے کہ آپ شارع ہیں، شارع عین کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت دینے والے. دوسرا یہ کہ آپ شارع ہیں، شرح کرنے والے. ان دو پہلوؤں کو دیکھا جائے تو رمضان دراصل اس شریعت کے نفاذ ہی کا نام ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، اس کو اگر اختیار کیا جائے تو گویا ہم صحیح معنی میں رمضان کی روح کو، رمضان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. یہ جو شریعت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے حقوق اور رب کریم کا حق جو انسانوں پر ہے وہ اس کو ملے. اگر یہ دو کام کیے جاتے ہیں تو ایک شخص صحیح معنی میں مسلمان ہے. رب کریم کے جو حقوق ہیں اس میں اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کے احکامات پر عمل کرنا کھلے دل کے ساتھ، اور جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. لیکن یہ زیادتی سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کو علماء کرام نے چند الفاظ میں متعین کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانی جان کا احترام. رمضان یہ سکھاتا ہے کہ آپ وہ رویہ اختیار کریں جس میں آپ انسانی جان کا احترام کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص فاقے سے ہے اور وہ فاقہ اس کو کمزوری کی حد تک لے جا سکتا ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ اس کو کھانا کھلائیں، اس کو لباس پہنائیں، اس کے تمام معاملات کی اصلاح کریں. گویا کہ انسانی جان اور نفس کا تحفظ جو شریعت کے مقاصد میں سے ہے، روزہ ان کو پورا کرنے کی طرف ہمیں ابھارتا ہے اور پابند کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دین کا تحفظ ہو. روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے عقیدے کا، آپ کا تعلق قرآن سے کیا ہو، آپ کا تعلق عبادات سے کیا ہو، آپ کا تعلق اپنے ارد گرد کے معاشرے کے اندر دین تعلیمات کے حوالے سے کیا ہو، کس طرح آپ دین کی بات پھیلائیں. یہ وہ سارے کام ہیں جو رمضان ہم کو سکھاتا ہے. تو گویا روزہ جو ہے وہ انسانی حقوق میں سے اس حق کو کہ لوگوں کے جان اور لوگوں کے دین کا تحفظ کیا جائے ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. ایک اور بنیادی حق جو قرآن کریم نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مال کا تحفظ کیا جائے. روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے مال کو بھی وہ جو جائز اور حلال ہے
اور دوسرے کے مال کو بھی وہ جو جائز حد تک آپ لے سکتے ہیں لیں، باقی آپ نہ لیں۔ گویا انسانی حقوق میں سے جو ایک بڑا بنیادی حق ہے لوگوں کا تحفظ ان کے مال کا، روزہ وہ بھی سکھاتا ہے ہمیں۔ پھر ایک بنیادی حق یہ ہے کہ لوگ صحیح طور پر ایک معاشرے کے فرد کے طور پر رہ سکیں، لوگوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ معاشرتی طور پر زندگی گزار سکیں۔ اگر لوگوں کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکیں، شادی کر سکیں، گھر بسا سکیں، تو یہ ان کے حقوق کی پامالی ہے۔ چنانچہ روزہ یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنی معاشرتی ضروریات کو پورا کرے۔ روزہ بتاتا ہے کہ ایک شخص دن کے اوقات میں معاشی تعلق سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، لیکن رات کے اوقات میں وہ اپنے معاشی تعلقات کو برقرار کر سکتا ہے۔ گویا کہ یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ انسان ایک خاندانی زندگی گزارے، خاندان میں رہے، لیکن خاندان کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تابع کر دے۔ ایک بنیادی حق یہ ہے کہ کوئی غلام باقی نہ رہے۔ روزہ اس بات پہ ابھارتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ غلاموں کو آزاد کیجیے، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے آزاد کروائیے جو ایک مستقل ذریعہ ہے۔ گویا وہ انسانی حقوق جن کا تعلق انسان کی جان سے، مال سے، عزت سے، آزادی سے ہے، ان سب انسانی حقوق کو جو اسلام نے سب سے پہلے فراہم کیے۔ دنیا تو یہ بہت بعد میں ان کا تصور پیدا ہوا، لیکن اسلام نے تو 7ویں صدی سے پہلی وحی کے ساتھ ہی انسانی حقوق کا ایک چارٹر دے دیا تھا انسانیت کو کہ تمہیں ان چیزوں کی پیروی کرنی ہے۔ انسانی جان کا مارنا حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ حرام کر دیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل کو معاف کر کے بیٹھ جائے، بلکہ انسان اپنی عقل کو موجود رکھے، برقرار رکھے، عقل سے فیصلے کرے۔ تو انسانی حقوق جن کے بات آج کل کی جاتی ہے، یہ تو بہت بعد کا فنومینا ہے جو انسانوں نے ٹھوکریں کھا کر حاصل کیا۔ ہمارے دین نے یہ حقوق ہم کو 1500 سال پہلے دیے، اور اس مہینے کو خاص طور پر اس لیے متعین کیا کہ اس میں ہم آگے بڑھ کر کے انسانی حقوق جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں ان کے قیام کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کے پھیلانے کے لیے کام کر سکیں۔ رمضان ہم کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ان انسانی حقوق کو جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں ان کو ہم صحیح طور پر اپنے معاشرے میں ادا کر سکیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ گویا رمضان کا پورا دورانیہ محض نماز، تلاوت قرآن سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں جن میں انسانی حقوق کا احترام ہے، برادری کے افراد کا احترام ہے، خاندان کے افراد کا احترام ہے، ان سب چیزوں کو رمضان کے اندر خاص طور پہ اختیار کیا جائے تاکہ ہم ایک ایسا معاشرہ پیدا کر سکیں جس کے اندر باہمی احترام و محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، عدل و انصاف ہو، اور ہر معاملے کے اندر مکمل طور پہ شریعت کے پیمانوں کی پیروی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کو خاص طور پر قرآن پاک کو غور سے پڑھ کر کے، اور اس میں خاص طور پہ وہ تعلیمات جن کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، انسانی حقوق کے ساتھ ہے، ان کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں نافذ کر سکیں، اور ہم ایک صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ کے اجر کے مستحق بن سکیں۔ واخر رب العالمین۔